ضروری بات آپ 2-4 منٹ میں سماعت کر لیں۔ دیکھیے، عرس کے نام پر جو ایک ماحول خراب کیا جا رہا ہے، شریعت اور طریقت میں جو تضاد اور لڑائی کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ جاہل صوفی سنت بھی نہیں کہیں گے انہیں، صوفی بھی نہیں کہیں گے، جاہل کہیں گے ان کو۔ صوفی کا مطلب ہے جو اللہ اللہ کرتا رہے، شریعت اور طریقت کو تھامے رہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لمبی لمبی زلفیں کر لیں وہ صوفی ہو گیا، یہ نہیں 20 انگوٹھی پہن لی وہ صوفی ہو گیا۔ صوفی کا مطلب یہ ہے متقی پرہیزگار، جو شریعت اور طریقت دونوں لے کے چلے۔ صوفی کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ بڑے بڑے ڈھول کے ساتھ چادروں کا جلوس نکالنا، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ چادروں کا جلوس نکالنا۔ کل خانقاہ روڈ پر ایک عرس کے نام پر تماشا کیا گیا، زبان نہیں روک پاؤ گے آپ کوئی بھی ہماری۔ ہم نے دین پڑھا الحمدللہ، دین قوم کو سمجھائیں گے، اگر نہیں سمجھایا تو قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی کہ تمہارے سامنے غیر شرعی کام ہوتے رہے، عرس کے نام پر تماشا ہوتا رہا، تم میاں مٹھو بنے رہے، تمہیں ڈر تھا۔ عرس کے نام پر پوری خانقاہ روڈ پر عورتوں کی جمگٹ میں بڑے بڑے جیسے تعزیہ میں ڈھول لائے جاتے ہیں، ایسا عرس کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ عرس ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ ڈھول دھمکا کرنا، عورتوں کو روڈ پر لانا، بے شرموں بے غیرتوں، تم نے نبی کی تعلیم کو بھلا دیا ہے۔ یہی امام حسین ہیں کہ میدان کربلا میں عزیز و اقارب شہید ہو گئے، لاشیں پڑی ہیں، لیکن امام عالی مقام اپنی شہزادیوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا چاہے خاندان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا شہید ہو جائے، لیکن تمہیں خیمے سے باہر نہیں آنا۔ یہ جاہل پیر جو آج شریعت اور طریقت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو عرس کا نام دے رکھا ہے، خدا کی قسم ایسا عرس کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عرس تو آپ جائیے اکابرین کی بارگاہ میں، وہاں بزرگان دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اکابرین کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں۔ تم میں جو کمی ہے وہ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم میں 50 کمیاں ہیں، ہمیں دین کا ایک مسئلہ نہیں بتایا جا رہا ہے، بس عرس کے نام پر ڈھول تماشا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا عرس ہوتا ہے؟ کیا غریب نواز علی رحمہ نے ایسے عرس کیے ہیں اپنے پیر و مرشد کے؟ آج قوالی کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ قوالی پر میرا زیادہ اختلاف نہیں ہے، اکابرین کا اختلاف ہے، اس میں کچھ لوگ جواز کے قائل ہیں، کچھ عدم جواز کے قائل ہیں۔ بہت سی خانقاہوں میں قوالی ہوتی ہیں ادب کے دائرے میں، نماز بھی نہ چھوٹے اور قوالی بھی وہ سنتے ہیں۔ اب قوالی کے نام پر تماشا ہو رہا ہے، ہم لوگ خاموش رہنا؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ جہاں جہاں غیر شرعی کام ہوں گے الحمدللہ مدینہ مسجد سے آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ بتائیے غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی حضور کے بزرگان دین کو، صحابہ کو اگر اسی طریقے سے ہم یاد کریں گے، یہ ماحول ہم بنا کے رکھیں گے، تو آنے والی نسلیں کیا، جن خانقاہوں میں نوٹنکی ہو رہی ہے، عرس نہیں ہو رہا، وہ نوٹنکی ہے۔ جو نوٹنکی ہو رہی، اس نوٹنکی کو یہ جاہل مریدین سمجھتے ہیں کہ ہاں ثواب کا کام ہے۔ ہمارے میاں عورتوں سے پیر دبا رہے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں آگے، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اگر تمہارے نزدیک یہ برا نہیں ہے، تو پھر اگر مفتی صاحب عورتوں سے ہاتھ یعنی پیر دبا رہے ہیں، ہاتھ چمبا رہے ہیں، تو پھر یہ فتویٰ تو تم ہی دو گے نا کہ یہ کیسا امام ہے، یہ کیسا مفتی ہے، عورتوں سے اپنے گلے میں ہاتھ ڈلوا رہا ہے، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں، عورتیں پیر چوم رہی ہیں اور نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ یہ وہی شخص فتویٰ دے گا جس کا پیر ایسا کر رہا ہے۔ ہم پہ فتویٰ، پیر پہ فتویٰ کیوں نہیں بھائی؟ جو شریعت ہمارے لیے وہی شریعت پیر کے لیے، یا شریعت الگ الگ ہے؟ جو حکم ہمارے لیے ہوگا وہی پیر کے لیے حکم ہوگا۔ لہذا ہوش کے ناخن لیجیے، آپ ایسے پیر سے مرید ہو جائیے جو نیک متقی پرہیزگار ہے، جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ ہر چیز تلاش کرو گے، ہاں یہ چاول باسمتی ہے، یہ موٹا چاول ہے، یہ ٹوٹ ہے، یہ ایسی دال ہے، یہ ایسا گھی ہے، یہ سب دماغ چل لیا ہے۔ اور ان جاہل جپٹ پیروں کی گود میں بیٹھ کر شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہو، بھونک رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو۔
ہوش کے ناخن لیجئے، شریعت و طریقت یہ ایک ہے، اس کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے۔ جو جاہل پیر اور مرید اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔